تاجدار مدینہ نے فرمایا فرشتے یہ بتاؤ کن کن چیزوں کی گنتی کر سکتے ہو؟ عرض کرنے لگا فرشتہ یا رسول اللہ 18,000 مخلوقات کو اللہ نے وجود عطا کیا، میں سب کی گنتی کر سکتا ہوں۔ آقا مسکرائے فرمایا فرشتے یہ بتاؤ اور کیا گن سکتے ہو؟ فرشتہ عرض گزار ہوا یا رسول اللہ یہ جو کائنات کے اندر درخت نظر آتے ہیں، کہتے آقا جتنے بھی کائنات میں درخت ہیں سارے درختوں کو اور ان درختوں پر ان پیڑوں پر جتنے پتے ہیں، کہنے لگا آقا ہر درخت کے ایک پتے کو گن سکتا ہوں، شمار کر سکتا ہوں۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا فرشتے اور بتاؤ اور کن چیزوں کو گن سکتے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے میں اس کی گنتی کر سکتا ہوں۔ آقا مسکرائے، مسکرا کر میرے آقا نے فرمایا اچھا فرشتے یہ بتاؤ کوئی ایسی بھی چیز ہے جسے تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے؟ سب کچھ گن سکتے ہو، کوئی ہے ایسی چیز؟ ہمارے ناظر بھائی تشریف لے آئے ماشاءاللہ، ملک ہندوستان کا عظیم نقیب جو اپنی نظامت کے سبب جلسوں کی کامیابی کی ضمانت بن جاتا ہے۔ جتنی اچھی نظامت ہے اتنی اچھا اخلاق ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا فرشتے ذرا یہ بتاؤ کیا کوئی چیز ایسی بھی ہے جسے تم گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے؟ اتنا سنا تو فرشتہ بارگاہ مصطفیٰ میں ہاتھ باندھ کے دست بستہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اے تاجدار مدینہ آسمان سے جو بارش کی بوندیں گرتی ہیں یا اللہ میں بارش کے ایک قطرے کا شمار کر سکتا ہوں، درختوں کو زمین پر جتنے پیڑ ہیں سب کو گن سکتا ہوں، آقا ان کے پتوں کو گن سکتا ہوں، ہر مخلوق کی گنتی کر سکتا ہوں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک چیز ایسی ہے جسے میں شمار نہیں کر سکتا، جسے میں گن نہیں سکتا۔ اب آپ کے چہروں پہ خوشی مجھے نظر آئے گی۔ فرشتہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں سب کچھ تو یہ گن سکتا ہوں، لیکن جب آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ میں درود پڑھتا ہے تب اللہ تعالی اس پر کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اس پر اللہ کی کتنی برکتیں اترتی ہیں۔ کہتے ہیں آقا میں انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ کہتا حضور ان برکت شمار ذرا سی ٹیڑھی یہ حضور پر درود پڑھنے کی برکت ہے۔ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ سب کچھ تو گن سکتا ہوں، لیکن جو رب رحمتیں نازل کرتا ہے درود پڑھنے والے پر ان کی میں گنتی نہیں کر سکتا، وہ تو رب جانے، رب کا محبوب جانے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھا کریں اور پھر ذوق کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں۔ ذرا دل لگا کے سارا مجمع پڑھے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں ہم اور آپ، یہ وہ مقدس، وہ بابرکت، وہ پاکیزہ محفل ہے کہ جہاں اللہ تعالی مسلسل اپنی رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی ایسی محفلوں میں
تشریف لاتے ہیں۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، اب ذرا میری طرف دیکھو، ذہن حاضر کرو، توجہ کرو۔ آج کی اس محفل میں میں نے جو خطبے کے بعد میں آیہ مبارکہ تلاوت کی، اللہ تعالی کا کلام، پروردگار کا قرآن، سورہ فاتحہ سب سے پہلے جو قرآن میں سورہ فاتحہ کا آغاز فاتحہ کے اندر بندوں کو سلیقہ سکھایا، بندگی کا سلیقہ عطا فرمایا۔ اب ادھر دیکھ لو، آپ لوگ یہ چینل والے اپنا کام کر لیں گے، بھئی جلدی کر لو، آپ جو بھی کرنا ہے۔ بیچ بیچ میں تھوڑا نا لوگوں کا ذہن جب ادھر ادھر ہوتا ہے نا، تو وہ بات جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف ہم آپ کو اپنی آواز سنانے تھوڑی آئے یا اپنا انداز دکھانے تھوڑی آئے، آپ کو صرف ہم اللہ کا پیغام سنانے آئے ہیں۔ اگر ہم کو صرف آواز انداز سنانا ہوتا تو جیسے قوال نہیں جھومتے رہتے ہیں میلے میں، کوئی آئے کوئی جائے، کوئی کچھ کرے کوئی کچھ کرے، وہ تو پھر چلتا رہتا کام، پھر ہمارا بھی ایسے ہی چلتا رہتا، ہم تو بس گاتے رہتے بیٹھے ہوئے۔ مگر ہم یہاں صرف آواز اور فنکاری دکھانے نہیں آئے، ہم اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنانے آئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے سنانا، آپ کی ذمہ داری ہے اس کو سننا۔ آئیے محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حضور کی محفل ہے، حضور کا نام لیا جا رہا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، تلاوت کی جا رہی ہے، تو اس محفل کا ادب بھی ملحوظ رکھا جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے عاشقوں، میں نے جو سورہ مبارکہ کی آیتیں تلاوت کی وہ سورہ فاتحہ کی آیتیں۔ یہ سورہ فاتحہ جو الحمد کی الف کی چوٹی سے شروع ہوتی ہے، اس سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالی نے بندوں کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہے کہ اگر بندے اس پر غور کر لیں تو یہ سورہ مبارکہ پوری زندگیوں میں انقلاب لا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آداب بندگی بھی سکھایا، دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی عطا کیا۔ کتنا مہربان ہے پروردگار، کتنا کرم فرماتا ہے پروردگار، پیار کتنا کرتا ہے اپنے بندوں سے پروردگار، انہیں سلیقہ بندگی بھی سکھا رہا ہے، انہیں دعا مانگنے کا ڈھنگ بھی اللہ عطا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو سورہ فاتحہ پڑھو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ آیتیں جب آپ پڑھیں گے، پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، آپ نماز میں پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، رب العالمین، وہ بڑا رحیم ہے، رحمان و رحیم ہے۔ مالک یوم الدین فرمایا وہی روز جزا کا مالک ہے۔ قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اور کل میدان محشر میں یاد رکھنا سب کھڑے ہوں گے، اولین آخرین سب جمع ہوں گے، سارے انسان رب کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، عدالت پروردگار کی اللہ تعالی وہاں سب کو فرمائے گا۔ وہاں ادھر دنیا میں جو مالدار امیر کبیر یہ سمجھتے تھے سب کچھ ہم، پوری پاور ہمارے پاس،
ہم جو چاہیں کریں، مگر وہاں پر کھڑے ہوں گے بے بس چودھری علاقے کے فیصلے کرنے والے، جنہوں نے ادھر ناانصافیاں کی، غلط فیصلے کیے، کھڑے ہوں گے۔ پروردگار عالم فرمائے گا لمن الملک اليوم، اللہ فرمائے گا بتاؤ کون ہے آج کے دن کا مالک؟ سارے کھڑے ہوں گے۔ پروردگار فرمائے گا بتاؤ کون ہے آج کے دن کا مالک؟ جلال خدا بندی، رعب، سب کی زبانوں پر تالے، خاموش کھڑے ہیں، سب گھبرا رہے ہیں، نفسی نفسی ہے۔ پھر خود میرا پروردگار اعلان فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ کا اعلان ہوگا دیکھو آج کے دن کا مالک کون ہے، دیکھو یہ تمہارا رب ہے جو واحد ہے، اکیلا ہے، قہار بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر سب سے پہلے کیا سکھایا سورہ فاتحہ میں؟ کہ اپنے رب کی تعریف و توصیف کرو، اپنے پروردگار کو مناؤ۔ سب سے پہلے یہ سبق ملا، 5 وقت نمازوں میں پڑھ کر بھی اگر ہم نے غور نہیں کیا تو کیا سیکھا؟ پہلا سبق ہم کو یہ سکھایا گیا کہ اگر اللہ کی بارگاہ کا قرب چاہیے تو پہلے پروردگار کو مناؤ، اور اللہ کو منانا کیسے ہے؟ فرمایا گیا رب کو راضی کرنے کا طریقہ قرآن نے بتایا۔ اللہ راضی تب ہوتا ہے جب بندہ پروردگار کی حمد بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، محفل غوث اعظم، سبحان اللہ۔ اب آگے سنیے، دیکھو جو جا رہے ہیں نا انہیں جانے ہی دینا، روکنا بھی نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی زبردستی میری بات سنے، اور میری بات تو ہے نہیں۔ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، ہمارا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، تھوڑی سی ای کو ذرا سی اگر ڈیلے اور ہو جائے تو بہت اچھا ہے، بہت اور بہتر لگے گا، تھوڑا سا ڈیلے دے دیں۔ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، اپنا کچھ نہیں ہے، سب ان کا ہے۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو، جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو، یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ اس رب نے قرآن میں بندوں کو پہلے یہ طریقہ سکھا دیا، میری بارگاہ میں آنے والوں، میری بارگاہ میں آؤ گے سب کچھ مانگنا بعد میں، مگر سب سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف و توصیف کرنا، اپنے مولا کی حمد و ثنا بیان کرنا، اس کے بعد میں بات آگے بڑھے گی۔ فرمایا پھر تم دیکھو گے تمہارا پروردگار بڑا رحم فرمانے والا، بڑا کرم کرنے والا، وہ رحمان و
الرحیم ہے. اس کے آگے فرمایا یہ بھی یاد رکھا جائے وہی پروردگار ہے جو روز جزا کا مالک ہے. اور پھر آگے اب دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا. اب بندوں نے دعا کرنا شروع کیا. اب دعا کا ڈھنگ بھی اللہ نے سکھایا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. پتہ لگ گیا اے بندو رب سے اس طرح سے مانگنا ہے قرآن سکھا رہا ہے. آج دعائیں ہم بڑی مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے. رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے والوں, رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے والوں, دعا کرتے ہوئے یہ خیال رہے کہ طریقہ کیا ہے دعا مانگنے کا, سلیقہ کیا ہے دعا مانگنے کا. بس یہی نہیں ہے ہاتھ اٹھایا یا اللہ مالدار بنا دے, یا اللہ چودھری بنا دے, یا اللہ گاؤں کا پردھان بنا دے, یا اللہ مجھے مکھیا بنا دے. یہ طریقہ نہیں ہے دعا مانگنے کا. دعا مانگنے کا طریقہ اللہ تعالی نے ناظر بھائی سکھایا. پروردگار عالم نے دعا کا ڈھنگ عطا کیا اور وہ ڈھنگ یہ اے دعا مانگنے والے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے والے, قرآن سکھا رہا ہے جب بھی دعا مانگو سب سے پہلے پروردگار کی حمد کیا کرو, اس کی تعریف و توصیف کیا کرو, پھر پروردگار سے مانگا کرو. تم ادھر جھولی پھیلا کے اس طریقے سے مانگو گے خدا کی قسم اس کا خزانہ بڑا, اس کی رحمتیں بڑی, وہ جتنا بانٹے اس کا کم نہیں ہوتا. تم مانگو گے اللہ تمہارے مانگنے سے زیادہ تم کو عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. تم جتنا مانگو گے نا اس سے زیادہ اللہ عطا فرمائے گا. جی ماشاءاللہ. مانگو مگر سلیقے سے مانگو, مانگو مگر قرینے سے مانگو. جب تک مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں. اچھا کوئی بادشاہ کے دربار میں جائے اور جا کے وہاں اکڑ کے کہے اے بادشاہ مانگنے آیا ہوں یہ دے دے وہ دے دے, بادشاہ کہے گا اپنے وزیر سے کہ ذرا جلات کو بلاؤ کوڑا لے کے آئے, اور کھڑا کر کے 100 کوڑے ایک بار کے بولنے پہ لگیں گے. میاں ادھر حکومتوں سے مانگنے والے گزارشات کرتے رہتے ہیں, اپلیکیشن دی جاتی ہے. کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی کام ہو اپلیکیشن, عرضی مطلب گزارش, ریکویسٹ. بینک میں گئے, بینک میں جہاں اپنا ہی پیسہ رکھ کے آئے ہیں اپنا ہی نکالنا ہے, اپلیکیشن. وہاں لکھ رہے ہیں کہ بینک مینیجر صاحب کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ ہمارا یہ صاحب ایک کام ہے, یہ چیک ہمارا پھنسا ہوا ہے, ذرا اس کو کلیئر کریں, بڑی کرپا ہوگی, بڑی مہربانی ہوگی. اے لوگوں جب دنیا میں کسی کے آگے کوئی سوال کرتا ہے بندہ اکڑ کر مانگے تو ملتا نہیں ہے, گزارش کرنا پڑتا ہے. کیا عجیب دماغ ہو گیا لوگوں کا, دنیا میں گزارش کرتے پھریں گے, دنیا کے آگے جھکتے پھریں گے, اپنے پروردگار سے وہ جو سب کچھ عطا کرتا ہے اس کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے. اس کے آگے جھک کر مانگو تو ذرا, پھر دیکھو کیسے عطا کرے گا اللہ. آگے بڑھو عزیزان گرامی القدر. اگر میں ایک اس سورہ مبارکہ کے ایک ایک ٹکڑے کو ایک ایک آیت پہ اگر میں بات کرنے لگوں نا تو بات اتنی طویل ہو جائے گی کہ جو سنانا ہے وہ رہ جائے گا, اسی پہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. مگر چونکہ میں جو آپ کو سنانے والا ہوں آگے آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے, مجھے تو مختصر کر کے بتا رہا ہوں, سنیں آپ دل لگا کے محبت سے کہیں سبحان اللہ. پریشان تو نہیں ہو رہے, بات میری آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. اب میری ایک بات سن لو, آپ کے گھٹنے آپ کے اپنے ہیں, آپ ان کے مالک ہیں. یقین کریں میرا, تم چھوڑ دو بے فکر ہو کے, میری گارنٹی پہ یہ یہیں رہیں گے, تمہارے پاس رہیں گے, کہیں نہیں جائیں گے.
کسی کے گھٹنے اگر چلے جائیں کہیں تو وہ مجھ سے آ کر واپس لے لے، میں ڈھونڈ کے لا کے دوں گا اس کے گھٹنے، مگر چھوڑ دو خدا کے لیے، نہیں یہ کہیں نہیں جائیں گے، ان کی فکر مت کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، ذرا سا مسکرا لیے ہو تو اب ذرا ذہن قریب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اب دعا کا سلیقہ، قرینہ، بندگی کا ڈھنگ عطا کیا، فرمایا اس طرح سے مانگو۔ اب بندہ مانگ رہا ہے، طریقہ پروردگار نے عطا کیا ہے۔ اب بندہ مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، کیا دعا ہے؟ اب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں جب ترجمہ کیا گیا اس آیہ مبارکہ کا تو کچھ لوگوں نے ترجمہ یوں کیا کہ یا اللہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ کیا کیا؟ دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ مگر میرے امام نے، تاجدار اہل سنت نے ترجمہ کیا، بریلی کے تاجدار نے ترجمہ کیا تو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ دکھا سیدھا راستہ، بلکہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا چلا ہمیں سیدھے راستہ۔ یا اللہ سیدھے راستے پر چلا، وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ سیدھا راستہ دکھا، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدھے راستے پر چلا۔ فرق کیا ہے اس میں؟ فرق بھی ذرا سا محسوس کر لو، کیونکہ عاشق نے ترجمہ کیا ہے، بریلی کے قلندر نے ترجمہ کیا ہے۔ ہر کسی کی اوقات نہیں کہ اس لیول پہ جا کے اس کی سمجھ کام کرے۔ یہ قلندروں کی بات ہوتی ہے، قلندروں کا معاملہ الگ ہوتا ہے، عاشقوں کا معاملہ الگ۔ جن لوگوں نے کہا کہ دکھا سیدھا راستہ، اب ان کے پاس میں اگر کوئی غیر مسلم آئے اور آ کر کہنے لگے صاحب میں اسلام سے متاثر ہو گیا، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے، اب اسے کلمہ پڑھائیں گے، پھر وہ کہے گا نماز پڑھنا ہے تو نماز ذرا سکھائیے، اب یہ پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم، وہ کہے گا مطلب، یہ کہیں گے یا اللہ دکھا سیدھا راستہ، وہ اپنے گھر واپس جائے گا، کہے گا تمہیں تو خود پتہ نہیں سیدھا راستہ کیا ہے، تم تو اب تک دعا کر رہے ہو یا اللہ دکھا سیدھا راستہ، تو میں جس راستے پہ آ گیا وہ کون سا راستہ؟ یہاں تو ابھی تلاش جاری ہے، ابھی تو سیدھا راستہ کسی کو نہیں ملا۔ میرے امام نے فرمایا ہم یہ نہیں کہیں گے یا اللہ دکھا سیدھا راستہ، اس لیے کہ پروردگار نے اپنے پیارے محبوب کے ذریعے حبیب کو بھیج کر بندوں کو سیدھا راستہ تو دکھا دیا، اب تو دعا اتنی ہے یا اللہ وہ جو تیرے محبوب کا راستہ سیدھا راستہ ہے، یا اللہ ہمیں اسی سیدھے راستے کا مسافر بنا دے۔ اب تو دعا یہ ہوگی یا اللہ راستہ تو حضور کا راستہ ہے سیدھا، جو شریعت حضور لائیں وہی تو سیدھا راستہ ہے، اس کا تو ہمیں پتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اس راستے کو، بس اتنا سا ہے یہ شیطان اس پہ جانے نہیں دے رہا، بہکا رہا ہے۔ تو دعا اتنی ہے یا اللہ شیطان کے مقابلے اس جنگ میں ہمیں اپنی مدد عطا کر تاکہ ہم سیدھے راستے کے مسافر بن جائیں۔ تو پھر دعا یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا سیدھا راستہ کون سا راستہ؟ تو اللہ کے قرآن نے آسان کیا، بندوں کو سمجھایا سیدھا راستہ کون سا ہے، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہے، جس پر اللہ کا انعام۔ مطلب یہ کہ جو سیدھے راستے کے مسافر بنے، جو ان کا راستہ وہی انعام یافتہ لوگ ہیں۔ کون ہے وہ؟ قرآن کہتا ہے انعام اللہ علیہم من النبیین، وہ پہلی جماعت ہے انبیاء کی، والصدیقین، یہ دوسری جماعت ہے سچوں کی،
اصحاب مصطفیٰ کی جنہوں نے تصدیق کی ہے حضور کی. تیسری جماعت فرمایا والشہداء، یہ تیسری جماعت کس کی؟ شہیدوں کی جماعت، جنہوں نے اپنی گردنوں کو رب کی محبت میں تلواروں کے نیچے رکھ دیا. ان سے کوئی دیوانوں سے اگر عالم خیال میں سوال کرے دیوانے کیا ملا، سر کٹا کے کیا ملا، کیا ملا شہید ہو کر، تو وہ دیوانے جواب دیں گے اے دنیا والوں مزہ نہ پوچھو کتنا مزہ ہے. یہ مزہ جو شہادت میں جو رب کی محبت میں گردن کٹتی ہے مزہ کتنا ہے. فرمایا مسجد میں نماز پڑھنے والوں تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میدان میں نماز پڑھنے میں لطف کتنا ہے. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ ماشاء اللہ. عزیزان گرامی القدر، یہ گردن کٹانے کا مزہ کل میدان محشر میں جب اللہ شہیدوں کو جنت میں داخل فرما دے گا، شہید جنت کے اندر ہوں گے. اب پروردگار شہیدوں سے فرمائے گا اے شہیدوں بتاؤ، ادھر تم نے سر کٹایا میری محبت میں، ادھر خون بہایا میری محبت میں، اے شہیدوں میرے پیار میں جان دے دی. اب ذرا یہ بتاؤ یہ جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں، یہ جو جنت کی بہاریں تمہیں عطا کی گئی ہے، بتاؤ کیسا لگ رہا ہے، اس جنت میں کتنا مزہ ہے، بتاؤ جنت کا سکون کیسا ہے، جنت کے آرام کے بارے میں بتاؤ. اب شہید اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، کہیں گے اے پروردگار اے مولا، ہم نے تیری بارگاہ میں ہم نے تیری محبت میں سر کٹائے تھے، تو نے جنت عطا فرمائی ہے. شہید کہیں گے مولا تیری جنت میں بڑی رونقیں ہیں، یا اللہ تیری جنت کی بہاریں بڑی جدا ہے، یا اللہ جنت کا حسن نرالا ہے، فرشتے وہاں پر فرشتے بھی ہیں، غلمان بھی ہیں، حوریں بھی ہیں، یا اللہ نہریں بھی ہیں، سب کچھ ہے جنت کے اندر. شہید عرض کریں گے اے مولا تیری جنت میں بڑا سکون ہے، لیکن پروردگار ہمیں جنت میں وہ مزہ نہیں مل رہا. کون سا مزہ؟ یا اللہ تیری جنت میں آرام تو بڑا، سکون تو بڑا، لیکن مولا وہ سکون وہ مزہ کہ جب تیرے نام پہ تیری محبت میں گردن پہ تلوار تھی، یا اللہ جب ہماری گردن کٹ رہی تھی خون بہ رہا تھا، وہ جو اس وقت میں تیری محبت میں مزہ آیا تھا، یا اللہ تیری جنت میں وہ مزہ نہیں مل رہا ہے. یا اللہ بڑا آرام ہے، بڑا سکون ہے، مگر وہ مزہ بھی الگ تھا، وہ سکون بھی. تیسری جماعت ہے شہیدوں کی جماعت. آگے بڑھو تو چوتھی جماعت فرمایا والشہداء والصالحین، چوتھی جماعت یہ ولیوں کی جماعت ہے، اولیاء کی جماعت. چار جماعتیں انعام یافتہ لوگوں کی، انبیاء، صحابہ، صدیقین، شہداء اور چوتھے نمبر پہ اولیاء. اب عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، کام وہی تبلیغ رب کے دین کی انبیاء نے کی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبروں نے ایک ہی کلمہ گنگنایا، ایک ہی نعرہ لگایا. وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. سب نے اپنی اپنی قوم کو یہی تو بتایا کہ اللہ عبادت کے لائق وہی پروردگار ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہ ایک اکیلا خدا، وہ تنہا خدا، اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے.
وہ خدا وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ. کوئی انتہا ہے اس کی نوازشوں کی؟ بولو. لاڑ پورا ہے نا گاؤں کا نام، لاڑ پور. لاڑ پور تو واقعی آپ لوگ سیتھل لاڑ پور، یعنی لاڑ کرنا چاہیے آپ سے. لاڑ پیار کی باتیں کچھ ہو جانی چاہیے. عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے یہی کلمہ. اللہ عبادت کے لائق ہے، وہ ایک اکیلا خدا ہے. وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ. وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ. وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس رب کی عبادت کی بات کی ہے، اس پرور پیر سمیٹ کے ادب 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 محفل کا پیر پھیلا کے نہیں سمیٹ کے. اچھا پھر اسی مشن کو آگے بڑھایا نبی کے صحابہ نے. آج کل صحابہ کو لے کر لوگوں کے بڑے دماغ خراب ہو گئے. وہاں پر لوگوں کی مینٹلٹی یہ سیٹ ہو گئی ہے کہ یہ ہمارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے. ابے نبی کے سارے صحابی، سارے نبی کے صحابی سب جنتی ہیں، سب بلند مقام بلند مرتبے پا چکے ہیں، سب لائق تعظیم و تکریم ہیں. یہاں چھانٹ نہیں چلے گی. یہ کوئی کپڑے کی دکان پہ آیا ہے کہ چھانٹے گا؟ یہ والا لوں گا، یہ والا نہیں لوں گا، یہ والا لوں گا، یہ والا نہیں لوں گا. نبی کو اگر اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا آقا، اپنا مولا، اپنا ملجا، اپنا ماوا، اپنا رسول مانتا ہے نا، تو پھر تجھے نبی کے ہر صحابی کو ماننا پڑے گا. اور نہیں مانے گا تو پھر سوچ لے بھائی میری دوستی ان سے ہے. ناظر رضا صاحب سے، ناظر رضا صاحب نے فون کیا کہ امتیاز صاحب سیتھل لاڑ پور میں آپ کو جلسے میں آنا ہے. تو محبت تھی تو میں نے کہا بالکل آؤں گا، دوستی تھی تو میں نے کہا بالکل آؤں گا. اب جب میں ان کی بات مان گیا تو پھر اب ضروری ہو گیا کہ یہ یہاں کے لوگ جو ان سے جڑے ہوئے تھے انہیں بتائیں کہ یہ میرے دوست ہیں، اب تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے. یہ میرے اپنے ہیں، تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے. ارے صحابہ کا معاملہ یہی تو ہے. نبی نے پیار کر کے فرما دیا اے میری امت کے لوگوں یہ میرے اپنے ہیں، تمہیں ان سے پیار کرنا ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ تمہیں صدیق اکبر سے بھی پیار کرنا ہے، فاروق اعظم سے بھی پیار کرنا ہے، عثمان غنی سے بھی پیار کرنا ہے، مولا علی سے بھی پیار کرنا ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. یا یہ نہیں چلے گا کہ 3 کو چھوڑیں گے 1 کو مانیں گے، پھر آگے 1 کو چھوڑیں گے 1 کو مانیں گے. نہیں نہیں،